بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ الرشید کا نیا تعلیمی بورڈ، تعریف و تنقید کا ملا جلا رد عمل۔ اس بارے میں مولانا زاہد الراشدی صاحب جیسی معتبر دینی شخصیت کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ بورڈ ان کے نزدیک ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیوں؟ اور اب جبکہ یہ بورڈ قائم ہو چکا تو اسے کن مضمرات سے پاک رکھنا ضروری ہے؟ یہ سب کچھ آپ سنیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ جامعۃ الرشید اور جامعہ بنوریہ کراچی نے مل کر مجمع العلوم الاسلامیہ کے نام سے دینی مدارس کے نئے تعلیمی بورڈ کے قیام کا اعلان کیا ہے اور وفاقی وزارت تعلیم کی طرف سے نئے بورڈ کو تسلیم کرنے کی خبریں بھی اخبارات میں آ رہی ہیں۔ اس بارے میں مولانا زاہد الراشدی صاحب نے ایک جاندار اور معتدل تبصرہ پیش کیا ہے جو بنیادی طور پر 4 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، دینی تعلیم کی جداگانہ معاشرتی ضرورت و اہمیت۔ نمبر 2، دینی اور عصری علوم میں تفریق کے نقصانات۔ نمبر 3، نئے بورڈ کو سرکاری سرپرستی سے پاک رکھنا۔ اور نمبر 4، مجمع العلوم الاسلامیہ اور وفاق المدارس کی قیادت کے لیے 2 بہترین رائے۔ دینی تعلیم کی جداگانہ معاشرتی ضرورت و اہمیت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ایک موقع پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمہ اللہ کو حیدرآباد دکن کی ریاست کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی کہ اگر دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں چند جدید علوم و فنون کو شامل کر لیا جائے تو ریاست حیدرآباد دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کو ملازمتیں فراہم کرنے اور دارالعلوم کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیشکش دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے سرپرست حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کو بتائی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر مسترد فرما دی کہ ہم نے مدرسہ ریاست حیدرآباد کو چلانے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کی مسجدیں اور دینی تعلیم کے مراکز آباد رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ اس وقت کی بہترین حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے مسجد و مکتب اور مدرسہ و افتاء کا ماحول اب تک قائم ہے، ورنہ اس کا تسلسل عالم اسباب میں ممکن ہی نہیں تھا۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ معاشرتی ضرورت اب بھی اسی درجے میں قائم ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ دینی مدارس کے موجودہ نظام و نصاب کو اسی حالت میں قائم رہنے دیا جائے بلکہ اسے سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ مدارس معاشرے کو اس کی دینی ضروریات کے لیے مذکورہ افراد کی کھیپ مہیا کرتے رہیں۔ دینی اور عصری علوم میں تفریق کے نقصانات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ دینی اور عصری علوم میں تفریق کے مضمرات کی سنگینی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس حوالے سے دینی اور عصری تعلیم کو یکجا کرنے کے لیے حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے لے کر اب تک کے اکابر علماء کرام کی فکر اور مساعی کی ایک مسلسل تاریخ ہے جو یقیناً اس معاملے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم خود نصف صدی سے اسی رخ پر اپنی بساط کی حد تک محنت کرتے آ رہے ہیں اور اس سلسلے میں 2 اہم ترین ضرورتیں ہمارے پیش نظر رہی ہیں۔ نمبر 1، دینی مدارس کے طلباء، فضلاء اور اساتذہ کرام کو عصری علوم و فنون سے اس حد تک ضرور آشنا ہونا چاہیے کہ وہ دینی خدمات موجودہ عالمی اور قومی ماحول بالخصوص جدید تعلیم یافتہ طبقات اور افراد کے دائروں میں صحیح طور پر اعتماد اور ثقافت کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔ اس لیے علماء کرام اور دینی کارکنوں کا موجودہ عالمی اور قومی ماحول سے واقف ہونا ازحد ضروری ہے۔ نمبر 2، دینی مدارس کے فضلاء کو عصری علوم سے بہرور ہو کر قومی زندگی کے دیگر شعبوں میں جا کر اصلاح احوال کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قومی زندگی کے بیشتر شعبوں اور اداروں میں اس وقت کام کرنے والے افسران اور ملازمین ضروری دینی تعلیم اور معلومات سے بہرور نہیں ہیں، بلکہ دستور پاکستان کے مطابق پاکستان کو ایک نظریاتی اسلامی ریاست بنانے اور صحیح اسلامی معاشرے کی تشکیل میں معاون بننے کے بجائے وہ ایک بڑی رکاوٹ کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ مروجہ ریاستی نظام تعلیم قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں رجال کار کی تیاری اور تربیت میں دینی تعلیم کو جگہ دینے کے لیے کسی صورت تیار دکھائی نہیں دیتا۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو دینی اور عصری تعلیم کو یکجا کرنے اور قومی زندگی کے دیگر شعبوں کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کی اہمیت کو بھی کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا نظام و نصاب
اور اس کی جد و جہد کا تسلسل بھی ناگزیر ہے، اور مجمع العلوم الاسلامیہ کے اہداف اور پروگرامز بھی اسی طرح کی قومی اور دینی ضرورت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ نئے بورڈ کو سرکاری مداخلت اور سرپرستی کے تاثر سے پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ سرکاری مداخلت کا ناکام تجربہ ہم اس سے قبل جامعہ عباسیہ بہاولپور اور جامعہ عثمانیہ اوکاڑا جیسے 20 مدارس میں کر چکے ہیں، اور ماڈل دینی مدارس کے نظام کی ناکامی اس کی تازہ ترین شہادت ہے۔ اس لیے اس دائرے سے بچ کر ہی اس تعلیمی تجربے کو دینی حلقوں کا اعتماد حاصل ہو سکتا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ اور مجمع العلوم الاسلامیہ کی قیادت کے لیے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ایک تو باہمی تقابل اور محاذ آرائی سے ہر صورت میں بچا جائے، اور دوسرے تقسیم کار کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ باہمی مشاورت کا مسلسل اہتمام کیا جائے، تاکہ دونوں قومی اور دینی ضروریات کو صحیح طور پر پورا کرنے کی کوئی عملی صورت نکالی جا سکے۔ مولانا زاہد راشدی صاحب کا موقف آپ نے سنا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مجمع العلوم الاسلامیہ کا قیام وقت کی ضرورت بھی ہے، اور بدلتے حالات کے تناظر میں ایک دینی ضرورت بھی، اور حالات کی تبدیلی کو مد نظر رکھ کر حکمت عملی تبدیل کرنا کوئی انہونی بات نہیں، بلکہ دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کوشش کوئی آج کی اختراع نہیں، بلکہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی کوششوں کا ہی ایک تسلسل ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے کوئی جداگانہ حیثیت دینے کے بجائے اکابر کی افکار و مساعی سے ہی جوڑا جائے۔ یہ سوچ نہ صرف باہمی ہم آہنگی کو فروغ دے گی، بلکہ ملکی سطح پر دینی حلقوں کے بارے میں پیدا ہونے والے ذہنی خلفشار کو ختم کرنے میں بھی ممد و معاون ثابت ہوگی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نواز نشریات کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔